پھر ہم اپنی پہلی کلام کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ مسیح موعود کے لیے قرآن شریف میں صرف وہی پیشگوئی نہیں جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں، بلکہ ایک اور پیشگوئی ہے جو بڑی وضاحت سے آنے والے مسیح کی خبر دیتی ہے، اور وہ یہ ہے: والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ الجمعہ 3 و 4۔ اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ خدا وہ خدا ہے جس نے ایسے وقت میں رسول بھیجا کہ لوگ علم اور حکمت سے بے بہرہ ہو چکے تھے، اور علوم حکمیہ دینیہ جن سے تکمیل نفس ہو اور نفوس انسانیہ علمی اور عملی کمال کو پہنچیں بالکل گم ہو گئی تھی، اور لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی خدا اور اس کی صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے تھے۔ تب ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے اپنا رسول امی بھیجا، اور اس رسول نے ان کے نفسوں کو پاک کیا اور علم الکتاب اور حکمت سے ان کو مملو کیا، یعنی نشانوں اور معجزات سے مرتبہ یقین کامل تک پہنچایا، اور خدا شناسی کے نور سے ان کے دلوں کو روشن کیا، اور پھر فرمایا کہ ایک گروہ اور ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، وہ بھی اول تاریکی اور گمراہی میں ہوں گے، اور علم اور حکمت اور یقین سے دور ہوں گے۔ تب خدا ان کو بھی صحابہ کے رنگ میں لائے گا، یعنی جو کچھ صحابہ نے دیکھا وہ ان کو بھی دکھایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا صدق اور یقین بھی صحابہ کے صدق اور یقین کی مانند ہو جائے گا۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے وقت سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس، یعنی اگر ایمان ثریا پر یعنی آسمان پر بھی اٹھ گیا ہوگا تب بھی ایک آدمی فارسی الاصل اس کو واپس لائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک شخص آخری زمانے میں فارسی الاصل پیدا ہوگا، اس زمانے میں جس کی نسبت لکھا گیا ہے کہ قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ یہی وہ زمانہ ہے جو مسیح موعود کا زمانہ ہے، اور یہ فارسی الاصل وہی ہے جس کا نام مسیح موعود ہے، کیونکہ صلیبی حملہ جس کے توڑنے کے لیے مسیح موعود کو آنا چاہیے وہ حملہ ایمان پر ہی ہے، اور یہ تمام آثار صلیبی حملے کے زمانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور لکھا ہے کہ اس حملے کا لوگوں کے ایمان پر بہت برا اثر ہوگا۔ وہی حملہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں دجالی حملہ کہتے ہیں۔ آثار میں ہے کہ اس دجال کے حملے کے وقت بہت سے نادان خدا لا شریک کو چھوڑ دیں گے، اور بہت سے لوگوں کی ایمانی محبت ٹھنڈی ہو جائے گی، اور مسیح موعود کا بڑا بھاری کام تجدید ایمان ہوگا، کیونکہ حملہ ایمان پر ہے۔ اور حدیث لو کان الایمانوں سے جو شخص فارسی الاصل کی نسبت ہے، یہ بات ثابت ہے کہ وہ فارسی الاصل ایمان کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے آئے گا۔ بس جس حالت میں مسیح موعود اور فارسی الاصل کا زمانہ بھی ایک ہی ہے اور کام بھی ایک ہی ہے، یعنی ایمان کو دوبارہ قائم کرنا، اس لیے یقینی طور پر ثابت ہوا کہ مسیح موعود ہی فارسی الاصل ہے، اور اسی کی جماعت کے حق میں یہ آیت ہے: وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ الجمعہ 4۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال ضلالت کے بعد ہدایت اور حکمت پانے والے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور برکات کو مشاہدہ کرنے والے صرف دو ہی گروہ ہیں۔ اول صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے سخت تاریکی میں مبتلا تھے، اور پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے زمانہ نبوی پایا اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پیشگوئیوں کا مشاہدہ کیا، اور یقین نے ان میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کی کہ گویا صرف ایک روح رہ گئے۔ دوسرا گروہ جو بموجب آیت موصوفہ بالا صحابہ کی مانند ہیں، مسیح موعود کا گروہ ہے، کیونکہ یہ گروہ بھی صحابہ کی مانند آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والا ہے، اور تاریکی اور ضلالت کے بعد ہدایت پانے والا۔ اور آیت آخرین منہم میں جو اس گروہ کو منہم کی دولت سے یعنی صحابہ سے مشابہ ہونے کی نعمت سے حصہ دیا گیا ہے، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور پیشگوئیاں مشاہدہ کیں، ایسا ہی وہ بھی مشاہدہ کریں گے، اور درمیانی زمانے کو اس نعمت سے کامل طور پر حصہ نہیں ہوگا، چنانچہ آج کل ایسا ہی ہوا
کہ 1300 برس بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا دروازہ کھل گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ خسوف کسوف رمضان میں موافق حدیث دار قطنی اور فتاوی ابن حجر کے ظہور میں آ گیا۔